بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس اسٹوریز بائی علینا کے محترم سامعین، میں علینا خان آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ مجھے بچپن سے تقریبات میں جانا بہت دشوار لگتا تھا۔ چھوٹی تھی تو فیملی کے ساتھ مجبوراً چلی جاتی تھی، لیکن بڑی ہونے پر کوئی بہانہ بنا کر گھر پر رک جاتی تھی۔ یہ نہیں کہ میں آدم بیزار ہوں، نہیں، الحمدللہ جو ایک بار ملتا تعریف کیے بغیر نہیں رہتا اور بار بار ملنے کی خواہش ظاہر کرتا۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ اگر کہیں دینی محافل منعقد ہوں وہاں ہر حال میں پہنچ جاتی۔ میرے بیٹے کے پاس ہر سال محفل میلاد منعقد ہوتی، پہلے قرآن خوانی ہوتی، پھر میلاد شریف۔ اس بار جو میلاد پڑھنے والا گروپ آیا تھا، ان کی جو گروپ کی ہیڈ تھیں وہ مجھے بہت پسند آئیں۔ کنول ایک معتبر، بردبار، پروقار سی خاتون تھی، ہسمکھ، ملنسار سی، مجھے بہت اچھی لگی۔ انہوں نے بہت خوبصورت آواز میں بہت خوبصورت میلاد پڑھی۔ میں نے سوچ لیا تقریب کے اختتام پر ان سے اچھی طرح ملوں گی۔ دوستی کے قائل ہیں، دوستی ضرور کروں گی، مگر اتفاق ایسا ہوا کہ میں دوسرے کمرے میں چلی گئی اور وہ ایمرجنسی کال پر چلی گئیں۔ میں ان سے نہیں مل سکی، جس کا مجھے بہت دکھ تھا۔ میں نے بہو سے پوچھا کہ کنول کہاں رہتی ہے، تم کب سے جانتی ہو؟ بہو نے بتایا کہ میری دوست ان کو لے کر آئی تھی، ان سے معلوم کر کے آپ کو بتا دوں گی۔ پھر ہوا یوں کہ بہو بھی بھول گئی اور میں بھی اپنی مصروفیت میں لگ گئی۔ ماشاءاللہ میری فیملی بڑی ہے، ذہن سے کنول بالکل نکل گئی۔ پورا ایک سال گزر گیا۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ پھر میرے بیٹے کے ہاں محفل میلاد شریف منعقد ہوئی۔ حسب معمول میں وہاں پہنچی۔ میں نے جاتے ہی بہو سے سوال کیا کہ کنول کو بلایا ہے؟ جی امی، وہی آئیں گی۔ میں خوش ہو گئی۔ میں نے بہو سے کہا کہ تم پہلے ہی کنول کو بتا دینا کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ خیر خیریت سے محفل اختتام کو پہنچی۔ کھانا کھانے کے بعد کنول میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ میں بھی آپ کو بیٹی ہی کہوں گی کیونکہ میں آپ سے بڑی ہوں، میں نے کہا تو وہ مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی اور آنکھیں بے حد حسین، بہت گہری، لگتا جیسے اس میں بہت بڑی کہانی، بہت سی یادیں، ماضی کے لمحات سموئے ہوئے ہیں۔ کنول میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی، مگر مختصر یہ کہ میں رائٹر ہوں۔ جب پہلی بار آپ کو دیکھا آپ مجھے بہت پیاری لگی اور میں نے نوٹ کیا کہ آپ کی زندگی میں کوئی نشیب و فراز آئے ہیں جس کا آپ کی ذات پر، آپ کی شخصیت پر بہت گہرا اثر مرتب ہوا ہے۔ آپ کی سنجیدگی، بردباری، نشست و برخاست اور خاص طور پر یہ عمر بہت بڑی کہانی سنا رہے ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو مجھے کچھ بتائیں گی؟ کنول نے ایک لمبی آہ بھری۔ جی بالکل، میں خود آپ کو اپنی کہانی سنانے والی تھی۔ مجھے بھابھی نے بتایا تھا کہ میری ساس رائٹر ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری نئی شادی ہوئی تھی اور حارث ایک تقریب میں انوائٹ تھے۔ حارث اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے، ان میں اکثر بہت شریر اور نڈر تھے۔ گپ شپ ہو رہی تھی۔ علی نے سب کو ہاتھ کے اشارے سے چپ کروایا اور پیچھے بیٹھے لڑکوں کی گفتگو پر کان کھڑے کیے۔ سب علی کی اس حرکت پر مڑ کر دیکھنے لگے۔ وہ جن، بھوت، چڑیل، آسیب کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا، پراسرار مقامات کا ذکر کر رہا تھا۔ حارث کی جیسے لاٹری نکل آئی، وہ تو اٹھ کر ان لڑکوں کی میز پر چلے گئے۔ میں دلہن کے ساتھ تھی، مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ حارث کہاں ہے۔ جب کافی دیر ہو گئی میں پریشان ہو گئی۔ حارث کے دوستوں سے ان کے بارے میں معلوم کیا تو پتا چلا کہ وہ ان لڑکوں کے ساتھ ہال سے باہر جاتے ہوئے تو نظر آئے تھے مگر واپس نہیں آئے۔ میں رونے لگی۔ اب تو ہال کی لائٹیں بھی آف ہو رہی تھی۔ حارث کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ تقریب میں ہم دونوں ہی تھے۔ مجھے حارث کے دوستوں نے گھر پر چھوڑا۔ سارے گھر والے ساری رات حارث کو ڈھونڈتے رہے، گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کرائی۔ صبح وہ ہال کے قریب جھاڑیوں میں زخمی حالت میں ملے، چند روز ہاسپٹلائز رہے۔ ہم سب پوچھتے رہے کہ حارث کیا ہوا، کیسے وہاں پہنچے، مگر حارث کوئی اطمینان بخش جواب نہ دے سکے۔ بہت عرصے بعد بس یہ بتا سکے کہ میں ان لڑکوں کے ساتھ اس آسیب زدہ مکان میں پہنچا۔ لڑکے بھی ساتھ تھے۔ وہاں بہت اندھیرا تھا، وہاں بہت شور تھا اور آوازیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھیں، انسانی آوازیں نہیں تھیں۔ میں چند بے ہنگم سے مکرو کہی سنائی دیے اور پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔ ہم سب سمجھ گئے یہ کسی مکرو غیر انسانی مخلوق کی چنگل میں پھنس گئے تھے۔
مگر اب تو نارمل تھے۔ وقت کا پنچھی اڑتا رہا، کبھی سست رفتاری سے اور کبھی سرعت کے ساتھ۔ میرے ہاں ان دنوں خوشخبری آنے والی تھی، سب بہت خوش تھے، مگر ایک روز اچانک وہ خوشی ہم سے چھن گئی، اور پھر بار بار میری بھرتی ہوئی گود خالی ہوتی رہی۔ ہر طرح کے علاج کروا کر تھک گئے۔ اب تو سسرال والے تانے دیتے ہیں دوسری شادی کرنے کے لیے۔ میری ساس حارث پر زور دیتی ہیں، مگر حارث نہیں مان رہے۔ کنول بولتے بولتے تھک گئی تھی، سانس لینے کو رکی تو میں نے سوال کیا، ایک بات بتاؤ کنول، کہ جب سے حارث کے ساتھ وہ آصف زدہ مکان کا حادثہ پیش آیا تھا، اس کے بعد کوئی خاص تبدیلی تم نے ان میں یا گھر میں محسوس کی ہو؟ ہاں، اکثر میں محسوس کرتی ہوں کہ ہمارے بیڈ پر کوئی تیسرا بھی ہوتا ہے، مگر وہ کبھی نظر نہیں آیا۔ میں نے گھر والوں کو اور حارث کو بتایا، سب میرا وہم سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ باتیں کرتے کرتے وہ بہت تھک سی گئی تھی، بہت دکھی نظر آ رہی تھی۔ اسی لمحے اس کے گھر سے کال آ گئی، دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ میں بھی اپنے گھر لوٹ آئی، مگر میرے دل و دماغ پر کنول ہی سوار تھی۔ میرے ذہن میں مختلف سوالات وسوسے آ رہے تھے۔ یہ ہو نہ ہو اس حادثے کی ایک اہم کڑی لگ رہی ہے۔ حارث ایک نارمل شخص نہیں ہے، مگر میں کیسے، کس طرح ڈائریکٹ اس قسم کا خدشہ کنول پر ظاہر کر دوں؟ میں منصوبے بنانے لگی کہ اب مزید کنول کو کس طرح کریدا جائے۔ میں کنول کا کانٹیکٹ نمبر لے آئی تھی۔ میرا شوق، میری جستجو، میرا جنون، میرا ولولہ دن بدن بڑھ رہا تھا کہ اب کب کنول سے ملاقات کروں اور اس کہانی کو انجام تک پہنچتا دیکھوں۔ اصل حقائق سے پردے اٹھے۔ آج پھر گھر میں وہی پرانی بحث چھڑی ہوئی تھی۔ بیگم جلیل بیٹے پر زور دے رہی تھی کہ بس بہت ہو گیا، مجھے وارث چاہیے، میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتی، میں نے لڑکی دیکھ لی ہے، تم ہاں کرو تو بات آگے بڑھاؤں۔ کنول سے اب وارث کی امید نہیں رکھ سکتی، لگتا ہے یہ کبھی ماں نہیں بن پائے گی۔ امی پلیز صبر کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اگر اسے ہمیں اس نعمت سے نوازنا ہوگا تو ضرور آپ کو وارث مل جائے گا۔ کیا گارنٹی ہے کہ آپ دوسری شادی کروا دیں اور اس سے بھی وارث نہیں ملا تو پھر کیا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا؟ حارث نے ایک بار پھر ماں کو سمجھانا چاہا، امی میں کنول کو طلاق نہیں دوں گا، میں اس پر یہ ظلم نہیں کر سکتا، وہ مر جائے گی، وہ بھی رو دینے کو تھے، تو پھر ٹھیک ہے، اگر اسے بھی تم سے اتنی ہی محبت ہے تو پھر وہ دوسری شادی کی اجازت دے دے، وہ بھی گھر میں رہ سکتی ہے۔ بیگم جلیل حکم دیتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اب بڑے زور و شور سے حارث کے لیے دوسری دلہن ڈھونڈنے کا عمل جاری تھا، اور اس امر کی وجہ سے حارث کے دل و دماغ پر بہت منفی اثر مرتب ہوا۔ وہ تو اب بالکل ہی گمسم سے ہو گئے، ایسا لگتا ایک چلتی پھرتی لاش ہے۔ آہستہ آہستہ گھر کی بیوی اور ازواجی ذمہ داریوں سے دور بھاگتے رہے، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ دفتر جانے سے بھی قاصر تھے، بے حد کمزور، بالکل خاموش، سارا دن بستر پر۔ کھانے کے ٹائم پر زبردستی کھانا کھلایا جاتا، ضروریات سے فارغ ہوتے تو پھر بستر پکڑ لیتے۔ گھر والے ان کی اس حالت سے بے حد پریشان تھے۔ اب رشتوں سے انکار ہونے لگا، کون اپنی بیٹی کو ایسے ایب نارمل اور شادی شدہ مرد کو دے گا؟ کنول کو ایک طرف سے یہ بہت بڑا ریلیف مل گیا تھا، مگر اس کی ذہنی اور جسمانی حالت بہت ہی ڈسٹرب تھی۔ انہی دنوں اس کی ملاقات مجھ سے ہوئی، ابھی میری دوسری ملاقات کا مجھے انتظار تھا۔ مجھے بہو سے پتہ چلا کہ کنول آج کل بہت پریشان ہے۔ کنول کی ایک دوست آپ سے ملنا چاہتی ہے، امی آپ کسی روز ہمارے ہاں آ جائیں، اس سے ملاقات کر لیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کنول نے اسے ہی آپ کے پاس بھیجا ہے۔ جب بہو کی کال میرے پاس آئی، میں تو گویا تیار بیٹھی تھی، فوراً بیٹے کے گھر پہنچ گئی اور پوری کہانی یہاں تک کہ شافیہ نے مجھے سنا دی کہ کنول نے کہا ہے کہ آنٹی سے کہنا آپ ایک بار میرے گھر آ کر ان لوگوں سے ملے، گھر کو دیکھیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کیونکہ بھابھی نے بتایا تھا کہ آپ گھر اور بندے کو دیکھ کر جج کر لیتی ہیں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں۔ میں نے اقرار میں سر ہلایا، مجھے شبہ نہیں بلکہ پورا یقین تھا کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے حارث کے ساتھ۔ دوسرے روز میں کنول کے گھر گئی، ساس بہو نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ بیگم جلیل بیٹے کی باتیں کرتے ہوئے رو پڑی کہ ہنستا کھیلتا، ہر دل عزیز، شرارتی سا، ہر ایک کو ہنسانے والا بڑا ہی زندہ دل بیٹا میرا اس حال پر پہنچ گیا کہ نہ جانے کس کی نظر کھا گئی۔ میں نے انہیں گلے لگا کر تسلی دی، دیر تک سمجھاتی رہی، آپ نے اب تک شہر کے بڑے بڑے سرجن سے رابطہ کر لیا، مگر سب کچھ کلیئر ہے، کیا کبھی آپ نے کسی روحانی بابا سے رابطہ کیا ہے؟ نہیں، ایسا تو کبھی خیال ہی نہیں آیا، انہوں نے جواب دیا۔ تو آپ ایک کام کریں، جلیل بھائی سے کہیں کسی روحانی بابا سے رابطہ کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔
میں نے پورے وثوق سے کہا تو انہوں نے اقرار میں سر ہلایا، آمین سم آمین۔ اور پھر ایک روز جلیل صاحب ایک روحانی بابا کو گھر لائے جن کی عمر 100 سال کے قریب تھی۔ ان کی بھویں تک سفید ہو چکی تھی۔ 2 آدمی انہیں پکڑ کر لا رہے تھے، مگر ان کے چہرے اور وجود پر اس قدر نور تھا، لگتا تھا جیسے یہ کوئی فرشتہ ہے۔ وہ جیسے کمرے میں داخل ہوئے، حارث کی حالت بہت بگڑ گئی۔ وہ تو غصے سے پاگل ہو گئے۔ کہاں رات دن بے سد ادموئے سے پڑے رہتے جیسے کسی نے بالکل نچوڑ کر رکھ دیا ہو، اور کہاں بابا صاحب کے ساتھ آئے ہوئے موٹے موٹے 5-6 آدمیوں سے نہیں سنبھل رہے تھے کہ یہ کیوں آیا ہے، بھگاؤ اسے، میں اسے مار ڈالوں گی، میں اسے کھا جاؤں گی۔ ان کی چیخیں جوش و خروش سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ اس وقت بابا صاحب آنکھیں بند کیے مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے۔ خوبصورت نورانی چہرہ اور جلالی لگ رہا تھا۔ سفید دودیا رنگت سرخ ہو گئی تھی، آنکھیں لال انگارہ بن گئی تھی، لگتا جیسے ان سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ یہ سلسلہ کئی گھنٹے جاری رہا اور آخر رات گئے نتیجہ نکلا کہ اس روز شادی کی تقریب میں جو حادثہ حارث کے ساتھ پیش آیا تھا، ایک بدرو ان پر عاشق ہو گئی تھی۔ وہ ان کو کسی اور کا ہونے نہیں دیتی، اس لیے حارث کنول سے بالکل لا تعلق اور انجانے رہتے، بالکل اجنبیوں کی طرح رہتے، اس کے وجود سے نفرت کرتے، اور وہ حارث کو اولاد سے بھی محروم رکھتی ہے کہ کہیں وہ اپنی اولاد میں کن نہ ہو جائے۔ وہ انہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ مگر بابا کا نام ہی جلال نہیں تھا، وہ واقعی جلالی تھے۔ جلالی بابا نے اپنا سارا علم، اپنی ساری زندگی کی ریاضت لگا دی، اور اللہ نے اپنے نیک بندے اور اپنے مقدس کلام کی لاج رکھ لی۔ فتح حق کو نصیب ہوئی۔ تقریباً 3 ماہ تک ان کا علاج ہوتا رہا۔ تعویذ اور دم کا پانی پیتے رہے، سارے جسم پر تعویذ مل کر جلاتے رہے۔ پھر اللہ نے جلد ہی ایک خوبصورت گول مٹول بیٹے سے نوازا۔ واقعی جب رب کائنات کسی کا ہاتھ تھامتا ہے تو پھر اس کی فتح یقینی ہے۔ میری اپنے رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے حصار میں رکھے، اور زندگی کے سفر میں ہر اٹھتا قدم نیکی، بقا اور صراط مستقیم کی طرف بڑھے۔ ہر مقام پر، ہر جگہ خود کو بہادر اور نڈر سمجھ کر نہ جایا کرے۔ انسانی ستارے کبھی کبھی کمزور ہوتے ہیں، اور انسان کسی بھی بڑی مشکل میں پھنس سکتا ہے۔ جو باتیں سچ ہیں، ازل سے ہوتی آ رہی ہیں، وہ تو ہوتی ہی رہیں گی۔ جادو ٹونا، جن بھوت، آسیب، بدرو، پراسرار جگہیں، پراسرار واقعات، یہ سب سچ ہے۔ اپنا حصار، احتیاط اور ان سے دوری ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر، مالک و مددگار ہو۔